خزانہ تھا وکان ابوہما صالحا، اور ان دونوں بچوں کے جو والد تھے وہ نیک تھے. فاراد ربک ان یبلغ اشدہما ویستخرج کنزہما، اور تمہارے رب نے فیصلہ کیا کہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں اس وقت یہ اس خزانے کو حاصل کریں. کیوں؟ کیونکہ اتنے یعنی بے مربت لوگ ہیں اس بستی کے کہ اگر یہ دیوار گر جاتی ہے اور یہ اس وقت کوئی اپنی دیوار بنانے کی کوشش کرتے، کھڈا وڈا مارتے، یہ خزانہ نکل آتا ہے تو بستی کے لوگ خزانہ کھا جاتے ہیں یتیم چھوٹے چھوٹے بچوں کا. تو اب جب یہ بڑے ہوں گے ان کو اپنا گھر دوبارہ ری بلڈ کرنا ہوگا، شادی وادی کے معاملات ہیں، ایکسٹینشن ہے، جو بھی ہے، جب یہ دیوار بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس خزانے کو ان کے لیے نکال دیں گے، ان کی زندگیاں اچھی ہو جائیں گی. لیکن یہ سب کیوں ہوگا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان دونوں کے والدین نیک تھے. اس میں دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے والدین نیک تھے جس پہ ہم بات کرتے ہیں ابھی، لیکن ایک اور بھی بہت اہم پوائنٹ ہے. جی تو بتائے گا کیا اہم پوائنٹ ہے اس واقعے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ایک بہت امپورٹنٹ لائف لیسن پیرنٹس کے لیے. یہ تو ہو گیا، ایک تو یہ تو وکانہ ابوہما صالحا ہو گیا نا، ایک اور بھی ہے بہت اہم پوائنٹ ہے. کیا یتیم بچے؟ یتیم بچے بالکل یتیم بچوں کا ہی واقعہ ہے، لیکن کیا چیز ہے؟ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ کی لیسن ہے پیرنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. وراثت کیا؟ بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا، اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا، کچھ جمع کر کے رکھ کے جانا، یہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کے بچوں کے والدین نے خزانہ جمع کیا، خزانہ جمع کر کے چھپا دیا کہ میرے بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو یہ خزانہ مل جائے تاکہ وہ اپنی آگے کی زندگی اچھی طرح گزار لیں. تو اپنے بچوں کے لیے کوئی فیوچر پلاننگ کرنا، اپنے بچوں کے لیے کوئی مال جمع کرنا، ان کے لیے کوئی ایسٹس بلڈ کرنا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ وہ حرام طریقے سے نہ ہو، بس یہ پرابلم ہے. باقی والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو تنگ دست نہ چھوڑ کے جائیں اگر ان کے بس میں ہو، بلکہ ان کو اتنا چھوڑ کے جائیں کہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں، کسی کے آگے مجبور اور محتاج نہ ہو. یہ والدین کو کرنا چاہیے. اب یہاں پہ ہم آتے ہیں پیرنٹنگ کے اوپر. اب ہمیں پیرنٹنگ کو سمجھنے سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام چلڈرن سینٹرک پیرنٹنگ کے فیور میں نہیں ہے، چائلڈ سینٹرک پیرنٹنگ کے فیور میں نہیں ہے. پیرنٹنگ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سے سوال ہوگا کیونکہ آپ گھر کے سربراہ ہیں، یا آپ کی یعنی آپ کی عیال ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ نے اس کی اچھی تربیت کرنی ہے، اچھی تعلیم دینی ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اسٹیٹس کلیئر ہو. اب یہ ہے آزمائش. تو اب اگر ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے نا تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے کام آپ پڑھ سکتے ہیں آرٹیکلز میں ادھر ادھر، میں 3-4 آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے شاید فرما دی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے والدین نیک تھے. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اور ہمارے بعد بھی ہمارے بچوں کے محافظ بن جائیں، ان کے کفیل بن جائیں، ان کا خیال رکھیں، تو اپنے آپ کو اچھا بنائیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ پلے بڑھے؟ نہیں نا. اور یہ تو کائنات میں یا انسانیت میں 2-4 واقعات ہوں گے، لیکن یہ کوئی پلاننگ نہیں ہے. یہ تو ایسی ہے 36,000 فٹ کی بلندی سے جہاز سے بغیر پیراشوٹ کے چھلانگ مارے اور آپ زندہ بچ جائیں. بھائی میں تو بچ گیا، چلو یار ٹرائی کرتے ہیں. یہ تو بہت بڑا چانس ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو وکان ابوہما صالحا، اپنے آپ کو اچھا بنائیں. آپ نے دیکھا ہے کہ بچے بالکل اسی طرح بات کرتے ہیں، اسی طرح چلتے ہیں، اسی طرح لیٹتے ہیں، اسی طرح بیٹھتے سے ماں باپ کو دیکھتے ہیں. جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کی پوری کائنات دنیا ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. ماں فادر، میرے بابا ایسے، میرے بابا ایسے. سپرمین بنائے تھے بچے اپنے دوستوں کے سامنے، یہاں تک کہ کچھ بچے اڑانا بھی شروع کرتے تھے اپنے ماں باپ. وہ ٹائم ہے جب آپ ان کے اندر وہ ہیبٹس انکلکیٹ کر رہے ہیں کہ تم نے ایسی زندگی گزارنی. اب ایک بچہ اپنے باپ کو دیکھے، سردی ہو گرمی، بیماری ہو صحت، کچھ بھی ہو، جلدی سوئے دیر سے سوئے، فجر مس نہیں ہوگی. وہ جائے گا، دروازہ کھلے گا گھر کا، باہر جائیں گے مسجد.
کچھ بھی ہو جائے، ہر چیز نماز کے گرد گھوم رہی ہے. کہاں جانا ہے اتنے بجے؟ یار جماعت کا ٹائم ہے، آدھے گھنٹے بعد جائیں گے. اچھا اگر نکل گئے تو نماز کب پڑھیں گے؟ یہاں پڑھیں گے. ہم اپنے بچوں کو صبح اسکول اٹھانے کے لیے جتنے بے چین ہوتے ہیں کہ اتنے بے چین فجر پہ اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں. اگر اسکول کا ہوم ورک نہ کرے، اسکول کے امتحان میں فیل ہو جائے، اسکول نہ جائے تو ہم ضد کرے تو ہم کتنا غصہ کرتے ہیں، زبردستی پھینک کے آ جاتے ہیں اسکول کے اندر. لیکن یہی بچہ اگر نماز کو اٹھنے میں سستی کرے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے صالح ہونے کی نشانی ہے. ہمیں دنیا کی فکر ہے، ان کی آخرت کی فکر نہیں ہے. ہمیں ان کی آخرت میں آگ میں جلنے کی فکر نہیں ہے. اور دنیا کی چھوٹی زندگی کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے ہنر کے لیے ہم اس کی آخرت پہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں. تو ہم نیک ہوں گے، ہماری اولاد نیک ہوگی، نمبر 1. نمبر 2، اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں، بہت دعا کیا کریں، نام لے کے دعا کیا کریں، ہر بچے کے لیے الگ دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا کو رد نہیں کرتے. باپ کی دعا خاص طور پہ بالکل رد نہیں ہوتی اولاد کے لیے. تو اپنے ماں باپ کی، اپنے اولاد کے لیے دعا کیا کریں. تہجد پہ اٹھ کے دعا کریں، قبولیت کے اوقات میں دعا کریں، سفر میں دعا کریں، بار بار دعا کریں. اور ان فتنوں کے دور میں تو اس سے بڑا مطلب کوئی ہمارے پاس تو اب لگتا ہے بے بس ہیں ہم. بچوں کے معاملے میں بے بس ہیں، کہیں کنٹرول نہیں کر سکتے. موبائل دے دیا، دے آر آؤٹ آف کنٹرول نا. آپ روک ہی نہیں سکتے کسی چیز سے. اب صرف اللہ رب العزت کا حکم ہوگا، اللہ ان کے توفیق دے دیں گے، ان کے دل میں اچھے خیالات ڈالیں گے تو بچ جائیں گے، ورنہ الامان الحفیظ، نہیں بچ سکتے. کیسے بچیں گے؟ دعا، آپ کی نیکیاں، آپ کا تقویٰ. نمبر 3، اپنے بچوں کو رسپیکٹ دیں. اپنے بچوں کو رسپیکٹ، عزت دیں. دیکھیں ہر کسی کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. آپ نے بچوں کو سب، جیسے ہم نہیں چاہتے ہمارے ماں باپ میں سب کے سامنے ڈانٹ دیں، ہم بچہ بھی نہیں چاہتا، چاہے وہ 2 سال کا ہو چاہے وہ 20 سال کا ہو. اس کو عزت دیں، اس کو عزت دیں، اس کی اچھائیاں لوگوں کے سامنے رکھیں. وہ بیٹھا ہو، لوگوں کو پتا، اس کو پتا میرے ماں باپ میری تعریف کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں. خاص طور پہ وہ بالغ ہو گیا. اب آپ کو، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بھی پتا ہو، بلکہ کئی لوگوں کو، اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا بلوغت کی کیا شرائط یا علامات ہیں. کیا علامات ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ مردوں میں سے لڑکا کب بالغ ہوتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ آواز کی تبدیلی اور مونچھیں. نہیں، ہم ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں. ہماری میڈیکل سائنس، شریعہ سائنسز کے آگے تو میڈیکل سائنس تو کچھ بھی نہیں ہے. تین علامات، ان میں سے کوئی بھی ہو جائے بالغ ہو جاتا ہے. یا تو اس کے زیر ناف بال آ جائے، یا اس کو اطلام ہو جائے، یا وہ 15 سال کا ہو جائے. ان میں سے کوئی بھی ایک کام ہو جائے گا وہ بالغ ہو جائے گا. ابھی کیسے پتہ چلے گا؟ 15 سال تو ہمیں پتہ ہے. اچھا وہ بھی ہم اتنے عقل مند ہیں کہ وہ 15 سال بھی جو ہے نا وہ ہم گریگورین کیلنڈر سے گن رہے ہوتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل. اس سے 15 سال نہیں، محرم، صفر، ربیع الاول سے 15 سال. بھائی ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمارا کیلنڈر تو وہ ہے، یہ تھوڑی ہے. یہ تو چلو دنیا کے اعتبار سے دنیا میں رائج ہے تو ہم کرتے ہیں اس کے حساب سے. ہماری ساری ڈیٹ جو ہیں، ساری کیلکولیشن جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کی بیسس پہ ہوتی ہے، گریگورین کیلنڈر، شمسی کیلنڈر کی بیسس پہ نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ زیر ناف بات ہے. دوسری چیز کیسے پتہ چلے گا؟ جب کمیونیکیشن ہوگی، جب بات چیت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں واقعات اتارے نا کہ بیٹا یوسف اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو اپنے خواب سنا رہے ہیں. ہم میں سے کتنوں کے بچے ہمیں خواب سناتے ہیں؟ کتنی کمیونیکیشن ہے. چھوٹا سا بچہ، 7-8 سال کا بچہ
یا کہیں آتا ہے 5 سال کا بچہ باپ کے خواب سنا رہا ہے، باپ سن رہا ہے، باپ کی تعویل بھی کر رہا ہے، ایڈوائز بھی کر رہا ہے. دوسری جگہ ابراہیم علیہ السلام باپ اپنے بیٹے کے اسماعیل کو خواب سنا رہے ہیں اور بیٹا ماننے کو تیار ہے. ابا جی یا ابتی یہ فل و تو عمر کر لیں آپ نے جو کرنا ہے، آپ کو جو حکم دیا گیا پورا کر دیں. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. کمیونیکیشن. سو دا نیکسٹ پوائنٹ از کمیونیکیشن. اب وہ بچہ جب بالغ ہو گیا نا، اسلام میں یا تو آپ غیر بالغ ہیں یا بالغ ہیں. خواتین میں ایک انڈیکیشن اور ہے کہ اگر ان کے خاص ایام سٹارٹ ہو جائیں تو بالغ ہو جائے گی بچی، چاہے 11 سال ہو، 10 سال ہو، 9 سال ہو، 15 سال ایج وائز لمٹ ہے. اس سے پہلے کوئی بھی اور سائن آ گیا بالغ ہو جائے گی. اب سارے احکامات اس کے اوپر عائد ہو جائیں گے، سارے احکامات وہ اکاؤنٹیبل ہو جائے گا 100%. اس کی طہارت امپورٹنٹ ہے، نہیں کی اس نے طہارت، اس کو کسی نے بتایا نہیں، کون ذمہ دار ہے؟ میں ذمہ دار ہوں. آپ یقین کیجئے، اتنی شرم کی بات ہے، شادیاں ہوتی ہیں، اب تو خیر میں نہیں پوچھتا زیادہ، لیکن جب اپنے دوستوں کی ہو رہی تھی یا چھوٹے کزنس کی ہو رہی ہوتی تھی تو ہر آدمی آ کے مبارکباد دے رہا ہے، ٹھٹے مار رہا ہے، رات بھر بیٹھا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. اس بیچارے کو یہی نہیں پتا غسل کیسے کرنا، اس کو دعائیں نہیں پتا، اس کو جائز ناجائز ہی نہیں پتا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کوئی بتائے نہ بتائے، دنیا میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا. دنیا کی ایجوکیشن کے لیے پاگل ہوئے پڑے، مال لگا رہے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں، دنیا بھر کی خاکیں چھان رہے ہیں. اور وہ ایجوکیشن جس پہ دنیا آخرت دونوں کا دار و مدار ہے، اس کے بارے میں نہ ہمیں پتا نہ ان کو پتا. یہ حق ہے ان کا، یہ پیرنٹنگ ہے. اب وہ بچہ بالغ ہو گیا تو اب اس کو آپ اپنی فیملی ڈیسیجن میکنگ کے اندر شامل کریں. اچھا بیٹا ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ موو ہو جائیں، ہم شفٹ ہو جائیں، ہم کوئی ٹریول پلان کر رہے ہیں، ہم بہن کی بھائی کی شادی پلان کر رہے ہیں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ ہم گھر میں یہ رینوویشن پلان کر رہے ہیں. اس کو فیل کر رہے ہیں نا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، میری ایک حیثیت ہے، میری ایک رائے ہے. تو جب آپ اس کو یہ امپورٹنس دیں گے تو وہ ممی ڈیڈی انوائرمنٹ سے باہر نکل کے بنے گا نا میں مرد ہوں یا میں بالغ ہوں، میں ذمہ دار ہوں، مجھے کچھ کرنا ہے. ہمارے یہاں تو 25-30 سال تک ممی ڈیڈی، نیپل منہ میں ممی ڈیڈی، نہ خود کوئی کرنے کی فکر ہے، نہ ان کو کوئی بتایا جا رہا ہے کہ یار باہر نکلو، کھڑے ہو، ذرا دھوپ ووپ کھاؤ، پسینہ نکالو، ذرا مٹی شٹی کھاؤ، ذرا ادھر جاؤ ادھر جاؤ، بھاگم دوڑ کرو، یار نکلو باہر. پڑھے ہو تو کیا ہوگا، ٹیوشن بھی تو پڑھاؤ شام میں ساتھ، اپنی پاکٹ منی خود نکالو. ہماری یہاں وہ ہے ہی نہیں. ٹریننگ کیسے ہوگی؟ وہ ابھی تک بیچارہ پپو اور ٹپو اور ڈبو بنا ہوا ہے. اس کو آپ نے یہی نہیں بتایا کہ نہانا کیسے ہے، اس کو یہ نہیں بتایا یار تم مرد بن گئے ہو بھائی، اللہ خوف کرو، حیا کرو یار. تو یہ کمیونیکیشن سے ہوگا، یہ آپ کی پیرنٹنگ ہے. تو پہلی چیز ہے آپ نیک ہو، دوسری چیز ہے آپ ان کے لیے دعا کریں، تیسری چیز ہے کہ آپ ان کو رسپیکٹ دیں، چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ کمیونیکیشن بیسٹ ہو، اور پانچویں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. بی اے رول ماڈل فار دیم، بی اے رول ماڈل فار دیم. آپ اچھے ہوں گے انشاءاللہ آپ کے بچے بھی اچھے ہوں گے. نہیں اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کو کم از کم معاف کر دیں گے. نوح علیہ السلام نے محنت کی، بڑا بیٹا نہیں مانا تو علیہ السلام رسپانسبل نہیں، وہ نہیں مانا. آپ نے پوری کوشش کی ہوگی، اللہ کے رسول ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے. تو یہ 5 چیزیں ہمارا کام ہے کرنا، لیکن ہمیں پتہ تو ہو، ہم یہ کرتے تو ہوں. یہ ان کے حقوق ہیں اور یہ پیرنٹنگ ہے. یہ ساری جو میں نے آپ کو کہا کہ ان کا ذکر نہیں ہے ماں باپ کا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کہیں یا آپ ان کو بالکل ڈیگریڈ کر دیں یا بالکل آپ ڈسکارڈ کر دیں کہ بھائی سوری کہیں اور جاؤ. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم سے سوال ہوگا ان کے بارے میں، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ، ہماری کمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. 'الا من ثلاث' سوائے 3 چیزوں کے.
ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو تمہارے لیے دعا کرے، صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ تم چھوڑ جاؤ، او علم ینتفع بہ الناس، یا کوئی ایسا علم جس سے دنیا کے لوگ یا انسان فائدہ اٹھائیں۔ یہ تین کام ایسے ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو تمہارے لیے دعا کرے، اولاد نہیں، نیک اولاد۔ تو ہماری سلامتی ہمارے جانے کے بعد جس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے وہ نیک اولاد پر ہے۔ اولاد تو سب کے پاس ہے نا، تو نیک اولاد کب ہوگی؟ جب آپ اس کی اچھی تربیت کریں گے، جب آپ اس کے لیے رول ماڈلنگ کریں گے، جب اس کو معلوم ہوگا کہ یار دیکھو میرے والد صاحب ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں، زبان بھی اچھی ہے، لوگوں کے حقوق کا بھی خیال کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، درگزر بھی کرتے ہیں، خیر کے کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں، تو اس کے لیے زندگی بھر کے لیے موٹیویشنز ہیں، اس کو نظر آ رہا ہے، کمیونیکیشن بھی ہے، ہمیں بھی ٹائم دیتے ہیں، کیونکہ آج ہم اپنے بچوں کے علاوہ ساری دنیا کے بچوں کے لیے فکر مند ہیں۔ میرے جیسے لوگ جو تھوڑے ایکٹیوسٹ ہیں، اللہ رحم فرمائے، ہم اپنے بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دیتے تھے، دوسروں کے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں۔ وہ ایک شعر ہمارے ساتھ سناتے تھے، شاید میں کوئی ایک دو الفاظ ادھر ادھر کر دوں تو معاف کر دیجیے گا اگر کوئی یہاں شاعر بیٹھا ہو۔ ہم ان کی محفل عشرت کو دیکھ کر کانپ جاتے ہیں، ہم ان کی محفل عشرت کو دیکھ کر کانپ جاتے ہیں، جو اپنے گھر کو جلا کر دنیا میں نام کرتے ہیں۔ تو میری اولاد بھی میری امت کا حصہ ہے، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی اصلاح، ان کا دین، ان کی فکر بھی میری ذمہ داری ہے، اور سب سے سپریم ذمہ داری ہے، سب سے سپریم ذمہ داری۔ تو ہمیں اس پورا یہ جو بلیسڈ فیملی کا جو یہ سرکل ہے نا، اس کی تینوں جو ڈائمنشنز ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس یہ ہولسٹک ویو ہونا چاہیے کہ اس کی بنیاد شروع ہوتی ہے شادی کے رشتے سے۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتے ہیں تو پھر دو نئی ڈائمنشنز کھل جاتی ہیں، ایک بچوں کی طرف سے ماں باپ کے لیے اور ایک ماں باپ کی طرف سے بچوں کے لیے۔ لیکن یہ جو ہم ڈائمنشن دیکھ رہے ہیں نا، اس میں نے آپ کو کہا اس میں خاص طور پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اوپر ہی دیکھنا ہے، نیچے نہیں دیکھنا، کیونکہ اگر آپ اوپر دیکھیں گے نا تو آپ کے والد، آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ ان کے لیے سب سے بڑا لیسن ہے۔ آپ اوپر نہ دیکھ رہے ہوں، آپ نے والدین کے ساتھ یہ نہ کر رہے ہوں، اور آپ کے بچے دیکھیں یہ تو اپنے والدین کو ٹائم نہیں دیتے، یہ تو دادا جی کو نانا جی کو کہیں لے کے نہیں جاتے، یہ تو ان کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے، تو کل یہی چیز ان کے دل و دماغ میں بھی پرنٹ ہو رہی ہوگی کہ بھائی اپنا اپنا دیکھو، میرے لیے میری لائف امپورٹنٹ ہے، آپ کی لائف کے آپ ذمہ دار ہو، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایسے بن جائیں تو آپ کو اوپر دیکھنا پڑے گا، آپ اپنا وہ ریلیشن شپ اسٹرانگ کریں، یہ اپنا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کرا دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر یہ آپ کا ویک ہوا تو پھر آپ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، کرا رہے ہوں گے، ان کو آواز نہیں آئے گی، کیونکہ ان کے دل کے دروازے بند ہوں گے۔ پہلے ان کے دل کے دروازے کھولیں، اور وہ کھولیں گے ایکشن سپیکس لاؤڈر دین وائس۔ آپ کا ایکشن شو کرے کہ آپ کتنے نیک ہیں، باتیں نہیں، آپ کتنے اپنے والدین کا خیال کرنے والے ہیں، آپ کتنے سچے ہیں، آپ کتنے حقوق العباد، حقوق اللہ کی فکر کرنے والے ہیں، آپ کے ایکشن شو کریں گے۔ اور اپنے گھر والوں سے آپ زیادہ وہ نہیں کر سکتے دھوکہ، دے نو یو انسائڈ آؤٹ۔ یہ دنیا کے سامنے آپ کچھ بھی کر لیں، گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں نا وہ پورا جانتے ہیں آپ کو 360 ڈگری، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کب اٹھتے ہیں، آپ کس سے کیا بات کرتے ہیں، ماں کے ساتھ کیسے ہیں، باپ کے ساتھ کیسے ہیں، شوہر کے ساتھ کیسے ہیں، بیوی کے ساتھ کیسے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ کتنے کیسز آتے ہیں کہ بڑے بڑے نیک لوگ اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو بچے دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور دنیا میں اتنا بڑا نام ہوتا ہے کہ دنیا پریشان ہو جاتی ہے، یار یہ تو فرشتہ ہے، یار اندر کا حال انتہائی برا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سے سوال ہوگا ہماری امیجیٹ فیملی کا، اس کے بعد گھر کے باہر کی باتیں شروع ہوں گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، blessed family is the key to a blessed society and a blessed ummah۔ تو اس کی فکر کریں، اور جو جتنی تینوں ڈائمنشنز ہم نے ڈسکس کی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی